بچوں کے نکاح اور شادی میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس سے ایک تو بچے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، دوسرے اللہ تعالیٰ کی رحمت، مدد اور نصرت بندے کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ بچوں کا جب نکاح کرنا ہو، سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں، صلاۃ الحاجت پڑھ کر اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مناسب اور اچھا رشتہ عطا فرمائیں۔ اس کے بعد گھر کے بڑے، والدین یا بڑے بھائی بہن بھائی، یہ مل کر اچھا رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا رشتہ تلاش کرنے میں سب سے اہم یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر دینداری دیکھی جائے، کہ ان کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، دینداری ہو۔ اگر ان میں دینداری ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، تو دوسرے پر وہ ظلم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ان کے اندر طبیعت اور مزاج، رہن سہن، نبھاؤ کی عادت، مزاج میں نرمی، حسب نسب، خاندان، یہ ساری چیزیں ان میں دیکھنی چاہیے۔ اور قریب قریب اگر ہوں، یعنی خاندان دونوں کا قریب قریب ہو، یہ ساری چیزیں ان دونوں کے اندر اگر قریب قریب ہوں تو پھر مشکلات پیدا نہیں ہوتی۔ اور بچوں میں مال و دولت بھی دیکھنی چاہیے، لیکن ساری توجہ مال و دولت کے دیکھنے میں ہی نہیں خرچ کرنی چاہیے۔ باقی چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، مال و دولت بھی دیکھنی چاہیے، اس لیے کہ مال و دولت ہمیشہ انسان کے پاس رہتا نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے، لیکن ساری توجہ اس پہ نہیں لگانی چاہیے۔ اس کے علاوہ علم و عمل، تعلیم و تربیت، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر ایک کے اندر علم و عمل کا جو معیار ہے، تعلیم و تربیت کا جو معیار ہے، دوسرا بھی اگر اس کے قریب ہو تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں نبھاؤ آسانی سے ہوتا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ فرق ہو تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حسن و جمال، اگر ایک حسن و جمال کے جس درجے پر ہو، دوسرا بھی اس کے قریب قریب ہو تو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر انسان بچے اور بچی سے اس کی رائے معلوم کرے، اس کی مرضی اور اس کی خوشی کو دیکھے۔ اس کی مرضی اور خوشی کو دیکھ کر، اس کو مد نظر رکھ کر، پھر یہ معلومات جتنی حاصل ہوئی ہیں دوسرے رشتے کے بارے میں، وہ ان کی تحقیق کرے۔ اطمینان کے ساتھ تحقیق کرنے کے بعد پھر آپس میں جتنے خیر خواہ ہیں، والد ہے، والدہ ہے، بہن بھائی ہیں، ان کو ملا کر آپس میں بیٹھ کر مشورہ کریں۔ مشورے کا تفصیلی طریقہ، مشورہ کیسے کرنا چاہیے، یہ ہم نے پہلے عرض کیا، اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد والدین میں سے کوئی، یا بچہ یا بچی، یہ خود استخارہ کریں۔ استخارے کا طریقہ بھی ہم نے تفصیل سے عرض کیا۔ اگر استخارہ کرنے کے بعد، مشورہ اور استخارہ کرنے کے بعد شرح صدر ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اس رشتے پر تسلی ہو جائے، تو پھر اس کا وعدہ کرنا چاہیے۔ وعدے کی صورت یہ ہے کہ یا منگنی یا نکاح کر لیا جائے، تو یا ویسے زبانی وعدہ کر لیا جائے۔ وعدہ کر لینے کے بعد پھر حد الوسع اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو نبھانا چاہیے۔ اگر کوئی بہت واضح عذر بعد میں نظر آئے، یا کوئی ایسی بعد میں صورتحال پیش آ جائے جس کی وجہ سے رشتے کو ختم کرنا پڑے، تو پھر ختم کرنا چاہیے، وگرنہ اس کو نبھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر انکار کی ضرورت ہو، شرح صدر نہ ہو رہا ہو، آپس میں مشورہ نہ ہوا ہو، یا طبیعت مطمئن نہ ہو رہی ہو، تو پھر رشتے کا انکار کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو پھر انکار بھی اس انداز سے کرنا چاہیے کہ دوسروں کی عزت اور وقار پہ حرف نہ آئے، ان پہ کوئی طنز نہ ہو، کوئی عیب نہ نکالا جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے ان کو گرانی ہو، جس سے ان کو تکلیف ہو، ان کو الجھن ہو، کوئی ایسا طنز نہ کیا جائے جس سے دوسروں کو شرمندگی ہو۔ دوسروں کے بچوں میں کوئی ایسا عیب یا ایسا انداز ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ان کو شرمندگی محسوس ہو۔ یہ
کوشش کرنی چاہیے کہ اگر انکار کی ضرورت ہو تو جو انداز انسان اپنے بچوں کے لیے پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی مجھے انکار کرے تو اس انداز سے کرے، تو دوسروں کو بھی اسی انداز سے انکار کرنا چاہیے۔ وجوہات زیادہ بتلانے کی بجائے یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارا آپس میں مشورہ نہیں ہوا، یا ہمارے مشورے میں یہ طے ہوا ہے کہ ہم یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتے، اس انداز سے انکار کرنا چاہیے۔ اور اگر رشتہ ہو گیا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مناسب رشتہ عطا فرمایا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انکار ہو تو اچھے انداز سے ہو، اور اگر رشتہ کرنا ہو تو پھر بھی اچھے انداز سے کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔